اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ والصحہ ولعنت اللہ علی آلہا اما بعد امیر المومنین والسلام لسلم ایومان صلی اللہ علیہ وآلہ او سلیمان بن داود قال ایمان محمدی صلی اللہ علیہ افضل کہ آج موضوع لے کر آیا ہوں وہ فضیلت محمد و احمد کے متعلق ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ناطق قرآن ابو الحسنین شریفین زوج البتول امیر المومنین علی بن ابی طالب نے سوال کیا سلیمان سے، سلیمان یہ بتائیں کہ رحمت للعالمین افضل ہیں یا سلیمان بن داود سلیمان بن داود؟ تو اس کے جواب میں طبعاً سلیمان محمدی فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا جب فضیلت وہاں پر ایسے ہے تو یہ بتائیں آصف برقیہ جو ہے وہ سلیمان بن داود کا وصی ہے، تو میں سید الوصی ہونے کی ناطے پر کیا میں افضل ہوں یا یا آصف برقیہ وصی افضل ہے؟ مختصر یہ حدیث کے جملے ہیں، تو جب واضح ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تو ان کے جو وصی ہیں، جو خلیفہ ہیں، نائب ہیں، وہ بھی افضل ہوں گے۔ اسی ضمن میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے یہ پوری جو عبارت ہے میں اس کو پڑھتا ہوں پھر اس میں وضاحت کرتا ہوں۔ قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یا سلیمان الوائل کل الوائل لمن لا یعرفنا حق معرفتنا وانکر فضلنا۔ مولانا نے فرمایا اے سلیمان، ہلاکت ہے، تمام کی تمام ہلاکت اس شخص کے لیے ہے جو ہماری معرفت حاصل نہیں کر سکا جس طرح معرفت کا حق ہے، اور وہ انکار کرتا ہے ہماری فضیلتوں کا، ہمارے فضل کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر مولانا نے فرمایا یا سلیمان ایما افضل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او سلیمان بن داود علیہ السلام، یہ بتاؤ رحمت للعالمین افضل ہیں یا سلیمان بن داود؟ قال سلیمان محمدی بل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ تو پھر فرمایا مولا نے قال یا سلیمان فہذا آصف بن برقیہ قدر ان یحمل عرش بلقیس من فارس الی سبا۔ یہ جو آصف بن برقیہ ہے وہ تو قدرت رکھتا ہے کہ وہ تخت بلقیس کو فارس سے سبا لے آئے، فی طرفۃ عین، پلک کے جھپنے سے پہلے، لیکن اس کی طاقت کیا ہے، قدرت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، انہوں نے فرمایا اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، نہ کہ پوری کتاب کا علم تھا۔
فرمایا لا افعلو انا اضعاف ذالک وعندی الف کتاب، کیا میں قدرت نہیں رکھتا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ جب کہ میرے پاس اس سے بہت زیادہ علم ہے، حتیٰ کہ مولانا نے فرمایا عندی الف کتاب، اس کے پاس کتاب میں سے بعض کتاب کا علم ہے، لیکن میرے پاس ہزاروں کتابوں کا علم ہے۔ کیسے ہے مولا؟ مولا نے فرمایا انزل اللہ علی شیس بن آدم 50 صحیفہ، اللہ نے شیس بن آدم جو وسیع آدم ہے اس پر اللہ نے 50 صحیفے نازل فرمائے، وعلی ادریس 30 صحیفہ، اور جناب ادریس پر 30 صحیفے نازل فرمائے، وعلی ابراہیم خلیل، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ پر 20 صحیفہ کہ 20 صحیفے نازل فرمائے، والتورات والانجیل والزبور والفرقان، یہ تمام کے تمام جو صحیفے ہیں ان کا علم میں امیر المومنین کے پاس ہے۔ تو فرمایا فقل، سلیمان کہتا ہے فقلت یا سیدی صدقت، سلیمان کہتا ہے میرے سردار، اے میرے آقا آپ سچ فرما رہے ہیں۔ تو جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ قال امام علیہ الصلاۃ والسلام یا سلیمان انا شاق فی امورنا وعلومنا، جو انسان ہمارے کاموں میں اور ہمارے علوم میں جو شک کرنے والا ہے اس کی مثال ایسی ہے کل مستہزئ، جیسے وہ مسخرہ کرتا ہے، کس میں؟ فی معرفتنا و حقوقنا، کہ وہ مسخرہ کرنے والا ہے ہماری معرفت اور ہمارے حق میں۔ وہ کیسا ہے؟ وقد فرض اللہ ولایتنا فی کتابہ، اللہ نے اپنی کتاب میں ہماری ولایت کو فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے، فی غیر موضع، اور غیر کتاب میں مقامات پر بھی ہماری ولایت کو اللہ نے واجب قرار دیا، وبین ما اوجب العمل بہ، اور اللہ نے بیان کیا اس چیز کو جس کے ساتھ عمل کو واجب قرار دیا ہے، وَهُوَ مکشوف او غیر مکشوف، کہ جس کو اگر مکشوف یعنی کشف کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے، غیر جس کو یا بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے جیسے مشارق الانوار ہے اس میں یہ لفظ لکھے ہیں غیر مکشوف، کتاب رجب علی برسی کی اس میں غیر مکشوف کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر کہ یعنی اللہ نے ان کو راز میں رکھا ہے، بیان نہیں کیا۔ دعا ہے محمد و آل محمد کے صدقہ میں اللہ تعالی ہمیں آل محمد کی فضیلت کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کے امور پر اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس خدمت کو خداوند عالم آل محمد کے محضر میں عبادت میں شمار فرمائے، اور مولا کے ظہور میں ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، اور مولا کے جان نثاروں میں قرار دے، والحمد للہ رب العالمین۔